بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری 13ویں کلاس ہے اور ہم الاقتصاد فی الاعتقاد میں پہلا مسئلہ پڑھ رہے تھے اور دلیل حرکت و سکون تک پہنچ گئے تھے۔ اب دلیل حرکت و سکون کے بعد مزید کچھ عناوین ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلیل حرکت و سکون کے ذیلی مباحث ہیں، کچھ سوالات تھے، کچھ فلسفیوں کے اعتراضات ہیں اور ان کے جوابات ہیں۔ آپ کو میں نے یہ صفحہ شیئر کر دیا ہے، اس کو آپ سامنے رکھیں، پیش نظر رکھیں گے تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ میں نے ایک عنوان شامل کیا ہے اس صفحے میں، اعراض حادث ہے یا نہیں، امام غزالی کے دلائل میں، دلائل کی روشنی میں جواب۔ تو یہ بڑا مشہور، اس پر اعتراض کر دیا جاتا ہے، بعض لوگ کرتے ہیں اور کتابوں میں اس کو ضرور جواب دیا جاتا ہے، اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حرکت و سکون اعراض میں سے ہے، اور اگر اعراض پہ ہی ہم اعتراض کر دیں کہ نہ ہم اعراض کے وجود کو مانتے ہیں نہ حدوث کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر حرکت و سکون کا معاملہ یعنی پس منظر پہ چلے جاتا ہے۔ حرکت و سکون کی جو اصل ہے، جو حقیقت اور ماہیت ہے، یعنی عرض ہونا، اس پر جو ہے وہ قسم یعنی اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے کہ میرے نزدیک عرض ہی حادث نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہ ہمارے نزدیک تو عرض حادث ہے، جسم کی مادہ بھی حادث ہے، عرض بھی حادث ہے، کائنات کی تمام چیز حادث ہے، تو اس لیے پھر ہم اس پر کتابوں میں بیس کرتے ہیں کہ عرض کیسے حادث ہے۔ تو حضرت فلاں نے یہاں یہ بات بتائی ہے کہ ہم اس بیس میں زیادہ نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں کافی لمبی چوڑی تفصیلات موجود ہے اور بہت کچھ اس پہ لکھا گیا ہے۔ تو حضرت کہنے ہیں کہ تجزیہ وقت ہوگا، اس لیے ہم یہاں پر اس پر بحث نہیں کر رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جو انہوں نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ ہر آدمی تکلیف، بیماری، بھوک، پیاس، سردی، گرمی محسوس کر سکتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ سب چیزیں ایک کے بعد دیگریں موجود ہوتی ہیں، یعنی پہلے ایک چیز ہوتی ہے پھر دوسری چیز آتی ہے، ایک وقت میں بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، دوسری وقت میں صحت یابی، یعنی عرض تبدیل ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حد القیاس دوسرے اعراض میں بھی حدوث کا سلسلہ جب جاری رہتا ہے، یعنی ایک چیز فنا ہو رہی ہے پھر دوسری آ رہی ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ بات مطلق عرض سے متعلق ہے، یعنی مطلق عرض میں جب حدوث کا سلسلہ جاری ہے، ایک وقت میں بہت سارے عرض طاری نہیں ہوتے ہیں، بیماری چلی جاتی ہے، صحت یابی آتی نہیں، ایک عرض چلے گیا دوسرا عرض آ گیا، تو مطلق عرض کے اندر حدوث ثابت ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فلاسفہ کے دوہرے معیار کو بتا رہے ہیں کہ بعض یونانی جو ہے وہ عرض کے حدوث کا انکار کرتے ہیں، وہیں پر وہ حدوث کو مانتے بھی ہیں، لیکن وہ الگ طریقے سے مانتے ہیں۔ کس طریقے سے کہ عالم کے اجسام کو دو حصوں پر تقسیم کرتے ہیں، اسمان اور عناصر اربع جو ذیلی ہیں، یعنی اسمان اوپر ہے، فلک وغیرہ، اور نیچے جو ہے نچلی سطح پر وہ عناصر پائے جاتے ہیں اربع۔ اسمان کے متعلق ان کا اعتقاد ہے یا شروع سے ان کی حرکت ازلی ہے، جس کو ہم پڑھ چکے ہیں، اور یعنی اس کے ہمیشہ ہونے کو، ازلی ہونے کے قائل ہیں۔ ان کی مجموعی حرکت و قدیم مانتے ہیں، اور حرکت کا ہر فرد جو ہے نا اس کو حادث کہتے ہیں کہ مجموعی حرکت قدیم ہے، لیکن حرکت کے اندر جو یعنی جو یک دیگر بعض مختلف قسم کے انواع نظر آ رہے ہیں حرکت کے، تو وہ حادث ہے۔ مجموعی طور پر ایک جنس سے حرکت قدیم ہے، لیکن حرکت کی جو انواع ہے، کبھی کون سی حرکت کبھی کون سی حرکت، یعنی کسی وقت میں، کوئی خاص وقت میں جو حرکت ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ حادث ہے۔ گویا کہ یہ بھی عرض کے ایک طرح سے حادث ہونے کے قائل ہیں۔ ہم بھی عرض کی بات کر رہے ہیں، اور عرض ہمارے نزدیک عرض ہو یا حرکات جزیہ ہو، جس کو فلاسفہ کہتے ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں، ڈھکے چھپے الفاظ میں، یونانی حرکت کے حادث ہونے کے قائل ہیں۔ اور ساتھ دوسرا جو عالم کے اجسام کی تقسیم کرتے ہیں، دوسری قسم وہ ہے، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو عناصر اربع ہے، یہ فلک قمر کے نیچے کی سطح میں موجود ہے، اور ان کا مادہ قدیم ہے، لیکن ان کی صورت اور اعراض سب حادث ہیں۔ تو گویا کہ حرکت و سکون بھی عرض میں سے ہیں۔ جب عرض کے حدوث کو فلاسفہ تسلیم کر رہے ہیں، تو گویا کہ یہ جو ہے وہ حرکت و سکون کے حدوث کو بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ حرکت کے حدوث پہ بات چل رہی ہے، سکون کے حدوث پہ آگے بات کریں گے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یونانی یہ کہتے ہیں کہ ان صورت میں صورت اور اعراض سب حادث ہے، مادہ پر ان کا توارد یعنی وجودگی ہمیشہ سے ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پانی کی طبیعت پر حرارت کا غلبہ ہو جائے تو ہوا بن جاتا ہے، ہوا حرارت سے آگ بن جاتی ہے، یعنی
آراز میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، گویا کہ آراز پھر تغیر ہے تو پھر حدوث بھی ہے۔ فلاسفہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان چاروں عناصر کے ملنے سے کان نباتات حیوانات پیدا ہوتے ہیں، اور لہذا بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ عرض حادث ہیں، اور جب عرض حادث ہے تو حرکت سکون بھی حادث ہے۔ اب آگے جو مزید سکون کے حدوث پر ہم انشاءاللہ اگلے صفحے کو دیکھتے ہیں پھر۔